السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہ واقعہ ملک پاکستان کے صوبہ سندھ کا ہے کہ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان انسان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن شوہر کی عدم دلچسپی کو بھانپ گئی۔ اصرار کرنے پہ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پہ ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے پریشان ہو رہے ہیں؟ بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پہ صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضامندی یا ہو یا نہ ہو۔ بتائیے کیا آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ اس کے ہاتھ کون سا علاء الدین کا چراغ لگ گیا؟ شوہر نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ یہیں رکیں، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر بھرا رکھتی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا، اس کو شوہر کے آخری اسٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد اس کی موت ہو جانی ہے، اب زندہ رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر وہ تو 1 مہینے کا مہمان تھا اور خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ میڈیکل جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا بلڈ کینسر تو ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس کو لے کر دوسرا میڈیکل گیا، وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر تو ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ میڈیکل سے ٹیسٹ کروایا اور نتیجہ یہی آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ اس کے پانی نے تو کمال کر دیا۔ وہ اس پانی کو پینے کے بعد خود کو مکمل طور پہ صحت مند محسوس کر رہا ہے اور میڈیکل کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اب آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے شوہر کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے پوچھا کہ بالکل، میں ہر وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بولو تو صحیح۔ بیوی نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے۔ تو شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا سا لگا۔ مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم نے لفظ بولا کیسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی نے کہا جی ہاں، میں مسلمان ہوں۔ تو شوہر نے کہا کہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم مسلمان کیسے ہوئی؟ شوہر نے کہا تو پھر بیوی نے کہا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر وعدہ پورا کریں گے تو میں سب بتا دوں گی، ورنہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا۔ بیوی اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کہا کہ بولیے
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور یوں جب اس نوجوان نے اسلام قبول کیا، بیوی نے کہا میں چھوٹی سی تھی، اسکول جایا کرتی تھی، اس وقت میری ایک کلاس فرینڈ تھی، وہ مسلمان تھی، ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد میں اس کے گھر جایا کرتی تھی، دونوں مل کر اسکول کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا اور یوں اترا کہ 15 سال کی عمر میں چوری چھپ کے مسلمان ہو گئی۔ جب میں مسلمان ہوئی، خود کے اندر محسوس کرنے لگی، سکون محسوس کرنے لگی، قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور اپنا قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے کام نہ کیا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کام آتا ہے، قرآن کریم کام آتا ہے، اور یہ قرآن تمام بیماریوں کی دوا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب آپ اپنی زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانا ہی نہ پڑے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین مکمل نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔